یہ درود شریف جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود پاک ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین اکرام، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ سب کچھ ہم تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک ضرور لکھیں۔ ناظرین، درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول ضرور فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پاؤں تحت السرا میں ہے۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں۔ ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اماں حوا ان کے لیے حلال ہو گئیں، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یا باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی اور آخری کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھا جائے
اتنا ہی اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہتر مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ درود پاک پڑھنے کی 40 فضائل بیان فرماتے ہیں، اور ذیل میں ان فضائل کو جانیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے اللہ سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہونے کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کے بعد وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضرورت کے لیے اللہ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے صدقے کرنے کا مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزہ حالتوں کی حفاظت اور بری عادتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، ناظرین بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے، اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات عطا ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، تو وہ مجلس متفن ہو جاتی ہے، اور درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور درود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ کام پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ پل صراط بندے کی نور، جس کے ذریعے سے پل صراط سے گزرنا آسان ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر، اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے، یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا کام اور تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط سے ثابت قدمی اور اس سے تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ نے ہم پہ کیا، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب اور خلیل کی تعریف اور توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا، انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر یہ اشارہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو،
ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا، اور جب فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعا رحمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود شریف میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور باکثرت درود شریف پڑھنے والا اور باکثرت درود شریف پڑھنے والوں کی اور باکثرت درود شریف پڑھنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ دیجیے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار ساحل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو۔ ساحل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے سے بھری پڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، سیدنا علی ابن طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے سے اور جان قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلس کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجلس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زین الوہاب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو نور دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچی مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی ہے، مجھے جنت بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے گئے تو 100 درود پاک میرے گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ
کے نیک عمل میرے گناہوں سے کم تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، کیونکہ اس کے درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ بھائیوں اور بہنوں، امام قسطلانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقف ہے۔ چلو آج سے ہی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں ان فضائل کی طرف جو اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ وہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھوں کا بھی وہ تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں فرماتا ہے، اس کے 10 اعمال، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو عرض کیا گیا ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، یعنی جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔